बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। रावलपिंडी में कल इमरान खान के खिताब ने अच्छा खासा रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया है। दौड़े लग गई जी, सांस फूल गए हैं। एक तरफ तो नवाज शरीफ ने इसहाक डार को भेजा है, मैं आपको एक्सक्लूसिव चीज दे रहा हूं, जरदारी से मुलाकात करने के लिए। एक फाइनेंस मिनिस्टर ही जिसके पास पूरा खजाना है, उसका आसिफ अली जरदारी के पास पहुंचना कोई छोटी चीज नहीं है। उसकी इनसाइड क्या खबरें हैं कि इसहाक डार किस मैंडेट को लेके गए हैं, और फिर जब फैसला साजी का वक्त आया तो शहबाज शरीफ डिफेक्टो हो गए। क्या चीज है? मैंने बोला एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर असल में वजीर खजाना इसहाक डार है, जिन्होंने नवाज शरीफ के अहकामात की इंप्लीमेंटेशन करनी। उसकी डिटेल बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो आपको बताना। मैंने बोला रद्द-ए-अमल की बात कर रहा हूं, तो सबसे ज्यादा ना वो जो लोहे के चने हैं ना, वो है केपी के। अभी तो खैर तो पंजाब भी बड़ा आसान है, लेकिन केपी के में तो बिल्कुल ही सवाल ही पैदा नहीं होता ना। अगर असम्बलियां डिसॉल्व कर दी जाएं या इस्तीफे दीजिए तो वो किसी तरीके से चल सके। तो अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी साहब ने आज एक इजलास बुलाया, उसकी कुछ डिटेल है। हंगामी इजलास बुलाया गया, उसकी कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद आजम सवाती के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, मोहसिन दावड़ के हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, जो हम सुबह उनको जो रोका गया। कुछ मजीद इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं जो आपके सामने शेयर करने के बाद एक आपके सामने करें। तो सबसे पहले जी इमरान खान साहब के हवाले से कुछ डेवलपमेंट है, उसका जिक्र कर दूं कि कल उनकी तकरीर का, हाँ, मीडिया के हद तक, टिकर की हद तक तो ये इन्होंने ज़रूर चलाया कि इमरान खान की सियासत की नाकामी है, कि इमरान खान दरअसल अब असम्बली से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। हालांकि ये वही लीडरान हैं, ये वही लीडरान हैं जो ये कह रहे थे कि इमरान खान को अगर इलेक्शन का इतना ही शौक है तो केपीके से और पंजाब की असम्बलियां डिसॉल्व कर दें, हम इलेक्शन करा देते हैं। अब जब इसने कर दिया है इमरान खान ने, तो अब इनको कह रहे हैं अच्छा ये तो बड़ा मुश्किल स्टेप था, इमरान खान ने तो ये कर दिया, तो अब इनको तकलीफ हो रही है। तो आज एक अहम तरीन इजलास है जी, ज़मान पाक में अहम मुलाकातें, ठीक है। इन मुलाकातों के हवाले से कुछ चीज़ें मुझे पता चली हैं, वो मैंने आपको बतानी है। आज डिसाइड किया जाएगा कि ये जो सियासी मूव इमरान खान साहब ने रावलपिंडी में खेली, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, पार्लिमानी पार्टी के इजलास को कब बुलाना है, और सबसे अहम ये चीज़ है कि दो असम्बलियों में आज़ाद उम्मीदवार भी और इत्तेहादी भी हैं। उन दो असम्बलियों के अरकान से अलहदा अलहदा गुफ्तगू करनी है, फिर जाके उनको कन्विंस करना है। डेफिनेटली हर एक को पता अगला इलेक्शन पीटीआई का है, वो सिर्फ टिकट ही नहीं ना, बहुत से दूसरे मैटर्स भी उनको कन्विंस करना है, हर चीज़ हर एक को बताना है। तो वो एक चीज़ है कि वो किस तरह उसका आगाज़ होना है। वज़राए आला से मुलाकात करनी है, परवेज़ इलाही से मुलाकात होनी है, महमूद खान से मुलाकात होनी है कि भाई हम ये कब लेके चल रहे हैं इन मामलात को, तो हमने सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना। इसलिए हुकूमत को बड़ा सेटबैक है, ये 523 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब नहीं करा सकती पूरे मुल्क की, इतने इनके अंदर तप्पड़ नहीं है। तो जब नहीं करा सकती तो हम इंतखाबात की तरफ जाना होगा, लेकिन उसमें भी टाइम बहुत मैटर करेगा कि कितने अरसे में ये प्रोसेस होगा, अगले चंद दिनों में, चंद हफ्तों में किस तरह ये प्रोसेस होने जा रहा है। ठीक है जी। और मरहले सारे तय होने, सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाना है, वहाँ दूसरी बड़ी अक्सरियत अपोजिशन पार्टी है ना, पीटीआई, तो उसका बुलाना है। बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाना है। यानी गेम पढ़ने वाली है और गेम बढ़ने भी वाली है। तो आज ज़मान पाक बहुत ज़्यादा अहम है। सिर्फ ये महज जलसे का जुमला नहीं था कि हमने इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बना। इमरान खान साहब आज इस सिलसिले में मुशावरत कर रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, और मुझे ऐसा लगता है कि इतना प्रेशर ले नहीं सकेगी ये गवर्नमेंट, अगर ये काम जल्दी हो गया इस्तीफ़ों वाला, नहीं ले सकेंगे। वो इंतखाब कराना पड़ेगा, बड़ा मैस होगा, ठीक है, बड़ा ही ज़्यादा मैस होगा। बहरहाल आज हतमी शक्ल देने का आगाज़ होने जा रहा है कि इमरान खान साहब की इस तकरीर के हतमी शक्ल उसको कैसे देनी है। अगले चंद हफ्तों में खैर फैसला भी हो जाएगा, लेकिन आज़म सवाती वाला मैटर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। उनकी गिरफ्तारी के ऊपर लायबल भी आज तय होना है। एक तो कानूनी लायमल डेफिनेटली, और दूसरा अवामी बयानिया कैसे बनाना है, क्योंकि इमरान खान साहब ने सुबह ट्वीट करके ज़ाहिर यकजहती तो कर दिया आज़म सवाती के साथ, और अब उनको रिलीफ भी आज़म सवाती का इतना आसान नहीं होगा। अब अतर मिन अल्लाह साहब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। अब जो नए चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी ज़रा प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं, यानी उनकी चीज़ें कुछ और हैं। अतर मिन अल्लाह साहब तो फ़ौरन ही ये काम कर देते थे, तो ये बड़ा मैटर करेगा। तो बहरहाल इस सिलसिले में दूसरी तरफ एक अहम पेशरफ्त ये भी हो गई है जी कि वो पेशरफ्त ये है कि आज़म सवाती की गिरफ़्तारी पर
سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے نوٹس لے لیا اور نہ صرف نوٹس لیا بلکہ کل ڈی جی ایف آئی اے کو اجلاس میں بھی طلب کر لیا ہے. بھائی کیا کیا ہے اس بندے نے؟ یہ اس کا جسمانی ریمانڈ کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کیا کیا جس کی بنا پر تم پیکا ایکٹ کے تحت کر رہے ہو؟ اگر کیا ہے تو ذرا کلیئر کر دو. 73-74 سال کا بندہ یا جو کچھ بھی ہے، بہرحال یہ ایکٹیو ہوا ہے، سینٹ ایکٹیو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اعظم سواتی صاحب کے لیے ایکٹیو ہوئی ہے. یہ بڑی چیز ہے. تو بہرحال اس سلسلے میں یہ ہو گیا، ان کو طلب کر لیا ہے. دوسرا، صبح کی خبر میں ذرا نتھی کا تو محسن داوڑ صاحب کا تو میں نے آپ کو بتا دی تھا دوپہر والی ویڈیو میں، اور اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ محسن داوڑ تاجکستان جا رہے تھے ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے، فورن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، اور ان کو روک لیا گیا ایف آئی اے نے، امیگریشن پہ روک لیا گیا اور کہا کہ آپ کا نام ای سی ایل میں ہے. تو میں نے آپ کو بولا اتحادی ہونے کے باوجود ان کا نام ای سی ایل کے اندر کیسے؟ تو یہ دراصل باریک گیم کھیلی جا رہی ہے. ایف آئی اے تو رانا ثناء اللہ کے ہیں، تو اب رانا ثناء اللہ کو تو جواب دینا ہوگا کہ رانا ثناء اللہ یا اس حکومت سے اوپر بھی طاقتور لوگ ہیں، وہ طاقتور لوگ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، یا آپ بتائیں گے کہ ہاں گیم ہم ہی بنا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کو بتانی پڑے گی. تو اس کے اوپر نا پیپلز پارٹی نے جواب طلب کر لیا، جی رانا صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ ہی جواب طلب کر لیا. فرحت اللہ بابر صاحب نے انہوں نے کہا رانا صاحب آپ کے انڈر ہے ایف آئی اے، آپ بتائیں، اور ایف آئی اے کا امیگریشن کا جو چیپٹر ہے اس نے کیسے روکا؟ رانا صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں آپ کی ریٹ کہاں ہے اس وقت؟ محسن داوڑ ہمارا اتحادی ہے. یہ ہے. ویسے ایک سوال تو ہے، تحریک عدم اعتماد کی آواز ان صاحب نے بڑی اٹھائی تھی کہ ہماری 174 نشستیں، یہ صاحب بڑی نشست بڑی میٹر کرتی ہے محسن داوڑ صاحب کی. محسن داوڑ اپنے لیے نہیں سٹینڈ دے پا رہا. یہ صرف فوج کے خلاف بکواس کر سکتے ہیں، یہ صرف فوج کے خلاف غلاظت بک سکتے ہیں. اتنی طاقت نہیں ہے اس سارے اتحاد میں کہ یہ آواز بلند. یہ اپنا ہی بتا دے کہ بھائی مجھے کیسے روکا ہے. لیٹ سی، ابھی بڑا میوزک آنے والا ہے جو آپ بھی سنیں گے اور میں بھی سنوں گا. تو اس پیرائے کے اوپر یہ چل رہا ہے. پیپلز پارٹی میں ہی جواب لے لیتی ہے. رانا صلی اللہ علیہ وسلم دے والا جواب ذرا دینا تو پڑے گا، نہیں تو میں تو ہوں ہی، اس کو ریز تو کریں گے اس سوال کو ہم اور آپ مل کے کہ بھائی کیوں روکا؟ رانا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے تہادی کو روکا ہے تو مانے کہ میں نے روکا ہے، میں نے اس کا نام ای سی ایل میں ڈالا ہے. مانے بتانا پڑے گا آپ کو. ایسے نہیں باریک گیم ڈالیں گے آپ اداروں کے خلاف، یہ آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا، جو بھی ہے بتانا پڑنا آپ کو. اچھا یہ تو ہو گیا اس طرف. جی اب آ جاؤں جی دوسری چیزیں سے. اعظم سواتی صاحب کو تو آج خیر عدالت میں پیش کر دیا گیا، 8 روزہ ریمانڈ مانگا، بہرحال ان کا 2 روزہ ریمانڈ دے دیا گیا. کہا گیا کہ جی ٹویٹر اکاؤنٹ ان سے ریکور کروانا ہے. مجسٹریٹ وقار راجہ تھے اور وکیل بابر اعوان تھے، لیکن پی ٹی آئی نے مکمل سپورٹ دی. چیئرمین شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین ساتھ ان کے موجود تھے. اسماعیل عمران خان کی ہیں یا آنکھیں ہیں وہ ان کے ساتھ موجود تھیں، اور تمام مرکزی قیادت اعظم سواتی کے ساتھ موجود تھی کہ اعظم سواتی کے پیچھے پوری پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ بڑا میسیج ہے، یہ بڑا میسیج ہے. اور ابھی ان کی کوئٹہ کی ایف آئی آر کا بھی کہنا بڑا غالب امکان ہے کہ ان کو کوئٹہ منتقل کر دیا جائے. بہرحال یہ چیز ہے جی. اچھا جی اب میں آ جاؤں ذرا حکومت کی کل کی تقریر، عمران خان کی کل کی تقریر پر حکومت کے کس طرح سانس چڑھا اور کس طرح افراتفری شروع ہوگی. وہ یہ چلی ہے جی، اسحاق ڈار اور آصف زرداری صاحب کی آج ملاقات ہے جی، اور ڈیفینیٹلی نواز شریف نے سارا مینڈیٹ دیا ہوا ہے. اسحاق ڈار صاحب کو بھائی کے ذمہ نہیں ہے، کیونکہ جب اہم ترین فیصلے کرنے ہیں، جب ایک بڑا، کیونکہ مرکز کی سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے نا شہباز شریف صاحب کو، وہ تو چکر ہی کوئی نہیں، ڈگی میں بیٹھ کے چلے جاتے تھے. تو اب کون کرے گا مرکز کی سیاست؟ وہ تو نواز شریف کرے گا، وہ تو اسحاق ڈار کرے گا. تو نواز شریف صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کو بھیجا، بھائی جان بتائیں کرنا کیا ہے. عمران خان صاحب تو اسمبلیاں سے استعفیٰ دینا چاہ رہے ہیں، آپ بتائیں آپ کا ذہن کیا کہہ رہا ہے؟ آپ بتائیں آپ کا ذہن کیا کہہ رہا ہے؟ کیسے کرنا ہے پنجاب اسپیشلی ان کے لیے، پنجاب کو کیسے مینج کرنا ہے؟ پیسہ کوئی بڑا میٹر ہے، وزیر خزانہ چلا رہا ہے تو مینج کے پیسہ کیا سا بڑا میٹر ہے؟ پاکستان کا وزیر خزانہ آصف علی زرداری کے پاس ہے، زرداری کے پاس وزیر خزانہ جا رہا ہے، تو آپ اس کو چھوٹی چیز سمجھ دیں؟ بڑی بات ہے. اور یہ ضرورت ہے ہونا کہ کس طرح خرید و فروخت، منڈی منڈی لگے گی تو ادھر ادھر باعث تو کچھ ہونا ہے، منڈی لگے گی بھی تو کچھ نہیں ہونا. لیکن بہرحال پنجاب کے حوالے سے 2 دن پہلے خبر دی گئی تھی نا میڈیا کو کہ بتا دیں کہ زرداری صاحب ایک بڑی گیم پلان کے ذریعے پنجاب کی حکومت گرانے کے لیے ایکٹیو ہو گئے، اور اب پنجاب میں ڈیرے 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 لفظ نہیں کر رہے، سارے اینکر ایک ہی لفظ ڈیرے 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 کا لفظ استعمال کریں. وہ ڈیرا ہی بتایا تھا تو اس لیے ڈیرے ہی کہی جا رہے ہیں. تو
اس طریقے سے تو وزیر خزانہ پتہ چل رہا ہے عمران خان صاحب کی بات میں تاثیر بھی ہے اور وہ کچھ کرنے بھی جا رہے ہیں. ایسے ہی 2 دن پہلے انہوں نے جس دن سمری موو ہوئی ہے KPK کا گورنر نہیں لگایا, بہت سوچ سمجھ کے لگایا ہے. ان کو بہت سی چیزوں کا پتہ ہے, بہت سی چیزوں کا ان کو پتہ ہے عمران خان کی موو کون سی قریب کر سکتے, کون سے ممکنات ہیں. جب میں آپ سے بات کروں تو ان کی تو ایک پوری انٹیلیجنس پوری گورنمنٹ ہے, تو آپ کو پتہ ہے ان کی IB کتنی کنفرم ہو رہی ہوگی, ان کی انٹیلیجنسیا کتنی کنفرم ہو رہی ہوگی. اچھا یہ تو میں نے آپ کو ایک بتا دیا جی, نواز شریف صاحب نے اسحاق ڈار کو بھیجا زرداری صاحب. دوسری طرف KPK کا سن لے جی. ابھی KPK کا ایک صاحب کہہ رہے تھے, مجھے نام ان کا نہیں یاد, میں ٹکٹ پڑا تھا, کہہ رہے ہیں محمود خان سے تو بادام نہیں توڑے جا سکتے, وہ اسمبلی کیسے توڑے گا. اور بھائی یہ جھکتے ہی مارتے رہنا آپ لوگوں نے, سمجھ نہیں آ رہی, آپ بس جھکتے مار کے نکل جاتے سارے, اور کچھ کام کرو یار. اچھا KPK اسمبلی ڈیفینیٹلی بہت مشکل کام ہے اپوزیشن کے لیے. وہاں اکثریت ہی 2/3 ہے نا عمران خان کے پاس. تو اکرم دورانی صاحب نے اجلاس بلایا, اپوزیشن لیڈر ہے, اور غیر معمولی ہنگامی اجلاس بلایا گیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ تحریک اعتماد جمع کروا دیں گے تو اس لیے وہ استعفے نہیں دے سکیں گے, اسمبلیاں نہیں توڑ سکیں گے وزیر اعلیٰ. تو بھائی کتنی دیر نہیں دیکھ سکیں گے, 1 مہینہ روک لیں گے آپ تحریک اعتماد دیکھ کے, 1 مہینہ روک لیں گے, پھر کیا ہوگا, پھر اسمبلی توڑ دیں گے. تو بہرحال مختلف آپشنز ہیں, ہاتھ پاؤں ان کے پھولے ہوئے ہیں. اگر کچھ نہیں ہوا تو گورنر راج کا آپشن ہے. یہ بتاؤں, گورنر راج کے آپشن میں 2 آپشن بڑی زیادہ ہوتی ہے. ایک تو انارکی پھیلائی جاتی ہے صوبے میں, بہت زیادہ انارکی ہو جائے, حالات کنٹرول میں نہیں آ رہے. لیکن پھر اگر ایاز صادق صاحب کی اس بات کو میں ذہن میں رکھوں تو وہ یہ پلی لی جا سکتی ہے گورنر راج لگانے کے لیے کہ ملک کی معاشی صورتحال اتنی ابتر ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ضمنی انتخاب ہو نہیں سکتے, افورڈ نہیں کر سکتے پاکستان کا وزیر خزانہ, تو اس لیے گورنر راج لگانا ضروری ہے. یہ آپشن ہے, اس پہ جایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے بھی ڈیفینیٹلی ادارے موجود ہیں, پاکستان کی عدالتیں موجود ہیں, بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ اپڈیٹ تھی, جیسی کچھ اور خبریں آتی ہیں تو وہ آپ کے ساتھ ضرور ڈسکس کریں گے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں جی.